والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز سامعین اکرام، ماہ ربیع النور شریف میلاد شریف کی برکات جاری و ساری ہیں۔ ماہ ربیع النور شریف بڑی تیزی سے اپنی تمام برکات کو برساتے ہوئے گزری جا رہا ہے۔ آج غالباً 5 ربیع النور شریف ہو گئی ہے، تو الحمدللہ جامعہ قادر رضویہ میں کافی سالوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح تمام اکثر مساجد اہل سنہ میں حضور علیہ السلام کی میلاد شریف کی برکت سے یہ 12 روزہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے صدقے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کی معیشت میں بہتری فرمائے، اور جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی اس وقت پریشانی میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور جس طرح ہمارے محترم ہمارے مربی مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری صاحب وہ صبح و شام جو ہے اس مشن میں تگ و دو و خدمت انسانیت کے جذبے سے اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے ان کا دست و بازو بنے اور اس پریشانی کی گھڑی میں جو ہے اپنے سیلاب زدگان بھائی بہنوں کی بھرپور امداد کریں۔ معزز سامعین کرام، حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور پرنور شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار اول نبوت، تاجدار پیدائش نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ کسی کے دل میں کامل اور اکمل طریقے سے نہیں آتی، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر حضور کی محبت کامل نہیں ہے تو فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب حضور کی محبت کامل نہ ہو تو اس کا ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر نماز میں حضور کی محبت نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اللہ حاضر القیاس کوئی بھی رکن اسلام ہے، جب تک حضور کی محبت نہیں ہوگی تو وہ مکمل نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب ہم یہاں حضور کے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو یہ حضور کی محبت کی نشانی ہے کہ کئی لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں اور آپ اگر بیٹھے ہیں تو حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ شرط اول ہے۔ کسی نے خوب ارشاد فرمایا ہے، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو دین نامکمل ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے اس موقع پر بخاری شریف کی حدیث شریف پیش کی ہے۔ خود حضور تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے شاہ فرمایا، والذی بیدی نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی میری محبت جو ہے اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ نہ آ جائے، اپنے ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ نہ آ جائے، بلکہ فرمایا والناس اجمعین، تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ میں محمد کی محبت اس کے دل میں نہ آ جائے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس علیہ السلام کے ساتھ حاضر تھے، تو آپ نے حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یعنی بہت قریب تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تو موقع کو غنیمت جانا سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، حضور، محبت کا اظہار فرمایا، حضور آپ مجھ کو، یعنی عمر کو، میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا لا والذی نفس بیدہ، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، جب تک میں محمد تم کو تمہاری جان سے بھی محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو جب سیدنا عمر فاروق نے سنا تو اس لیے انہوں نے عرض کیا، واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، لأنت حب الی من نفسی، حضور اللہ کی قسم آپ عمر کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس سے آپ نے شاف میں الآن یا عمر الآن، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یعنی دو حدیثیں بخاری شریف سے میں نے عرض کی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ حضور کی جو محبت ہے وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، والدین سے بھی زیادہ ہو، تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ ہو، اور دوسری میں یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ حضور کی محبت ہو، حضور کا عشق ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا مذہب جو اہل سنت ہے وہ سارا جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ عشق رسول پر ہے، محبت رسول پر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ تو اگر کسی نے، بلکہ سب نے عشق رسول کی شمع جو ہے اپنے سینوں میں بہترین طریقے سے جلانی ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ جلانی ہے، تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ان کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ ہو جائے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ عشق رسول میں تھا. آپ نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا ہے، ساری زندگی. اور جتنے بھی اس وقت فتنے ہیں، تحریکیں ہیں، ان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں سے جو عشق رسول ہے، جو محبت رسول ہے، اس کو نکال دو. تو سیدی اعلیٰ حضرت اور آپ کے تمام ماننے والوں نے ہمیشہ عشق رسول کا درس دیا ہے. تو عشق رسول ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے ساتھ آپ کی دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق رسول تھے. ویسے تو سب صحابہ کرام بہت عاشق رسول تھے، تو سیدنا ثوبان جو ہیں یہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے، ہمیشہ حاضر رہتے اور حضور علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے رہتے. ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے. ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اب تو جب میں چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں. جب جی میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا دیدار کر لیا. لیکن جب میں فوت ہو جاؤں گا، حضور کا بھی ظاہری وصال مبارک ہو جائے گا، تو کل جنت میں حضور تو عالی مرتبت ہوں گے، سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن اس درجے میں نہیں ہوں گا، تو میں حضور کی زیارت کیسے کروں گا؟ یہ خیال ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور دن بدن ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہونے لگی. تو حضور علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا کہ میرا یہ غلام جو ہے اس کی روزانہ جو ہے دن بدن حالت جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دن بدن تمہاری صحت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں، مجھے میری اولاد سے پیارے ہیں، ہر چیز سے مجھے پیارے ہیں. اب جب بھی میں گھر میں ہوں، میرا دل بے چین ہو، تو میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چہرہ والضحیٰ کی زیارت کر لیتا ہوں. میرے دل میں یہ خیال ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، آپ کا بھی وصال ہو جائے گا، کل جنت میں آپ عالی درجے میں ہوں گے، میں نیچے ہوں گا، تو وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ بات اندر اندر سے میرے دل کو کھائی جا رہی ہے. تو حضور علیہ السلام جب اتنا عشق دیکھا، محبت دیکھی، تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا. تو اتنے میں حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اس سوال کا جواب جو ہے وہ لے کر آیت کریمہ کے مطابق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور وہی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اے محمود پیوارے اپنے اس غلام کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، میں یطیع اللہ والرسول، جس نے اللہ اس کے رسول کا حکم مانا، اس سے محبت کی، فاولئک مع الذین، پس کل جنت میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان سے محبت کی، کل وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. یعنی اے ثوبان اگر تم ہم سے محبت کرتا ہے تو کل تم ہمارے دیدار سے محروم نہیں ہوں گے. اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے، ایک صحابی رسول جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا.
انہوں نے عرض کیا متی الساعہ، حضور پر نور میرے آقا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا ما عددتا للساعہ، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا لا شیء، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری کیا تیاری ہے؟ اس نے کہا میری تیاری کوئی نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا جملے شاہ فرمائے؟ آپ نے شاہ فرمایا انک مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں، کل جنت میں اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو سیدنا انس جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے یہ جملے شاہ فرمائے تو اسلام لانے کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا یہی موقع تھا جب آپ نے شاہ فرمایا تو کل قیامت کو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ بخاری شریف میں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، فانا ارجو، اور مجھے امید ہے کہ میں کل کو ان کے ساتھ ہوں گا۔ اور آگے بھی لفظ شاہ فرما دیے وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، حضرت انس نے فرمایا میں کل کو ان کے ساتھ ہی ہوں گا، اگرچہ میرے جو عمل ہیں یہ ان کے درجے کے نہیں ہیں، جن درجے کا عمل جو ہے حضور کا ہے، صحابہ کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن اس جملے کے مطابق کہ حضور نے فرمایا کل تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہے۔ آخر حدیث شریف یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جس میں بھی بڑے پیارے جملے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو اس قوم سے محبت کرے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، جن کے ساتھ وہ ملا ہوا نہیں ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں کہ اس قوم سے محبت کرے جس کے مطابق اس کے عمل نہیں ہیں، ان کے عمل اعلیٰ ہیں، اس کے عمل کم ہیں، یعنی انبیاء سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، غوث پاک سے محبت، اولیاء سے محبت کرے، یا اس کا یہ مفہوم ہے کہ اس قوم سے محبت کرے جس کا زمانہ اس نے نہیں پایا، تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا شاہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے شاہ فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس نے اس سے محبت کی، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ ایک میں شاہ فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی، اور دوسری جگہ شاہ فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، یعنی آج ہم جس سے محبت کریں گے کل اسی کے ساتھ ہوں گے، اور ہم حضور سے محبت کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی کریں گی، تو کیا ہوگا پھر انشاءاللہ کل ہم کو حضور کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں دروشی پڑھتے رہیں، حضور کی محبت کا، زیارت کا، حاضری کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ درود شریف ہے۔ آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے حضور کی بارگاہ میں صلوات و سلام عرض کرتے رہے تو انشاءاللہ حضور کی محبت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی رہے گی، اور حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے رہیں۔ یہ بھی آج مسئلہ ہے کہ ہم لوگ حضور کی محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، لیکن جو حضور کے ادائیں ہیں، سنتیں ہیں، ان پر پورا عمل نہیں کرتے، تو وہ شخص بھی اس دعوے میں جھوٹا ہے جو آپ کی سنت پر عمل نہ کرے، نعرے بول لگائے
تو یہ بھی اس وقت ایک فتنہ ہے کہ نعرے ہم بول لگاتے ہیں لیکن اس درجے کا ہمارا عمل نہیں ہے۔ جب آپ حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ایٹومیٹکلی جو ہے آپ کے چہرے سے بھی حضور کی محبت نظر آئے گی۔ اب داڑھی شریف سجا لیں گے، دستار مبارک پہنیں گے تو آپ کے دستار سے حضور کی محبت نظر آئے گی۔ تسبیح پکڑ لیں گے، درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی تسبیح سے حضور کی محبت نظر آئے گی۔ لوگوں کو نماز کی تبلیغ کریں گے، نیکی کی تبلیغ کریں گے تو آپ کی زبان سے حضور کی محبت نظر آئے گی۔ تو لہذا درود شریف کی کثرت کریں، اور کیا ہے آپ کی ہر سنت پر عمل کریں، محبت کا اظہار کریں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں محبت اپنے اوپر جو ہے وہ نامزد کریں اس کو، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے عشق رسول میں ملا شریف صدقے برکات عطا فرمائے اور اسی عشق رسول میں ہمیں بالایمان بالخیر خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔